بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا محتاج نہیں، اور نہ فرضیت جہاد کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے گلے پر تلوار رکھ کر کہا جائے کہ مسلمان ہو جاؤ، یا ان کو کسی جبر و اکراہ سے اسلام میں داخل کیا جائے۔ جہاد کے ساتھ ہی جزیہ کے احکام اور کفار کو اہل ذمہ بنا کر ان کی جان و مال کی حفاظت بالکل مسلمانوں کی طرح کرنے متعلق اسلامی قواعد خود اس کی شہادت ہے کہ اسلام نے کبھی کفار کو اسلام قبول کرنے پر بعد فرضیت جہاد بھی مجبور نہیں کیا، اس لیے کہ ایک منصف مزاج انسان کا فرض ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرنے کے اسلام میں فرضیت جہاد کس غرض اور کن فوائد کے لیے ہوئی، اور اسے اس وقت یہ یقین کرنا پڑے گا کہ جس طرح وہ مذہب کامل نہیں سمجھا جا سکتا جس نے لوگوں کا گلا گھونٹ کر بجبر و اکراہ ان کو اپنے سلسلے میں داخل کیا ہو، اسی طرح وہ مذہب مکمل نہیں جس میں سیاست نہ ہو، وہ سیاست نہیں جس کے ساتھ تلوار نہ ہو، وہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں ہو سکتا جو صرف مرہم لگانا جانتا ہے مگر سٹے ہوئے فاسد شدہ اعضاء کا آپریشن کرنا نہیں جانتا۔ کوئی عرب کے ساتھ ہو یا عجم کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہے تیغ نہ ہو جب قلم کے ساتھ۔ سمجھو اور خوب سمجھو کہ جب عالم کے جسم میں شرک کے زہریلے جراثیم پیدا ہو گئے اور وہ ایک مریض جسم کی طرح ہو گیا تو رحمت خداوندی نے اس کے لیے ایک مصلح اور متعلق طبیب ڈاکٹر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے 53 سال تک متواتر اس کے ہر عضو اور ہر رگ و ریشہ کی اصلاح کی فکر کی، جس سے قابل اصلاح اعضاء تندرست ہو گئے مگر بعض اعضاء جو بالکل سڑ چکے تھے ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہی، بلکہ خطرہ ہو گیا کہ ان کے سمیت تمام بدن میں سرایت کر جائے۔ اس لیے حکیمانہ اصول کے موافق عین رحمت و حکمت اقتضا یہی تھا کہ آپریشن کر کے ان اعضاء کو کاٹ دیا جائے۔ یہی جہاد کی حقیقت ہے اور یہی تمام جارحانہ اور مدفعانہ غزوات کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عین میدان کا رزاز گرم ہونے کے وقت بھی اسلام نے اپنے مقابل جماعت میں سے صرف انہی لوگوں کو قتل کی اجازت دی ہے جن کا مرض متعدی تھا، یعنی جو اسلام کو مٹانے کے منصوبے کا ٹھانے ہوئے اور سرجنگ آتے تھے، اور ان کے متعلقین عورتیں، بچے اور بوڑھے اور مذہبی علماء جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے، اس وقت بھی مسلمانوں کی تلوار سے مامون تھے، بلکہ وہ لوگ جو کسی دباؤ سے مجبور ہو کر مقابلے پر آئے ہو وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ بنی ہاشم میں سے کوئی شخص تمہارے سامنے آئے تو اس کو قتل نہ کرنا، کیونکہ وہ اپنی رضا سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے
بلکہ ان کو جبرن لایا گیا ہے۔ از کنز سعد 272 جلد 5۔ بلکہ مقابلے پر آنے والے اور جنگ کرنے والے میں سے بھی تاحد بمقدار ان لوگوں کو بچایا جاتا تھا جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن معاشرت کی خبریں پہنچتی تھی۔ ذیل کا واقعہ ہمارے اس دعوے کی پوری شہادت ہے۔ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے جہاد کو بھی اس نے عام جاہلیت عرب کی لڑائیوں پر قیاس کر کے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت عورتیں اور سرخ اونٹ چاہتے ہیں تو قبیلہ بنی مدلج پر چڑھائی کیجیے، کیونکہ ان میں اس کی کثرت ہے۔ لیکن یہاں صلح اور جنگ کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ ارشاد ہوا کہ مجھے حق تعالیٰ نے بنی مدلج پر چڑھائی کرنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ احیاء العلوم۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 7 جنگی قیدی پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم صادر فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس پر مامور فرمایا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 6 شخصوں کے لیے تو یہی حکم رکھیے، لیکن اس کی ایک شخص کو آزاد کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو یہ فرمایا کہ یہ کریم اعلیٰ اخلاق اور سخی آدمی ہے، یہ کریم الاخلاق اور سخی آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دے کر فرمایا ہے، بھیجا ہے۔ کنز الاعمال صاد 135 بحوالہ ابن الجوزی۔ اسلامی جہاد تہذیب کے مادی یورپین اقوام کو عالم سوز جنگ نہ تھی جس میں محض اپنی ہوش رانی کے لیے بلا امتیاز مرد و عورت، محرم و غیر محرم، شہر کے شہر انتہائی بے رحمی کے ساتھ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اکبر مرحوم نے خوب فرمایا، ہو رہا ہے نفاذ حکم فنا، نہ مکی اس سے بچتے ہیں نہ مکان، توپے خود آ کے اب تو میدان میں پڑتی ہے کل من علیہ فان۔ اگر یورپ کی خونی تاریخ کے وہ اوراق سامنے رکھ لیے جائے جو اندلس کے عروج و نزول سے متعلق ہے تو ان کی تہذیب و تمدن کی قلع کھل جائے، کیونکہ خود یورپین مورخین بیان و قرار و موافق وہاں نظر آتے ہیں کہ 9ویں صدی عیسوی تک توپ و تفنگ، قتل و غارت اور طرح طرح کے مصائب ڈال کر مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف مجبور کیا گیا۔ سینکڑوں بندگان خدا کو جلا کر خاک کر دیا گیا، سینکڑوں کو قید کر کے ان کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، لاکھوں مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ غرناطہ کے میدان میں مسلمانوں کی اسی 1000 قلمی ناور نایاب کتابوں کا بے نظیر و ذخیرہ نظر آتش کر دیا گیا۔ 16ویں صدی میں ملک فلیمپ نے اپنی کلم روح میں عربی زبان کا ایک جملہ بولنے کو جرم قرار دیا۔ مسلمانوں کے آثار کو ایک ایک کر کے مٹایا گیا۔ قرطبہ کی یکتائے روزگار بے نظیر جامع مسجد میں متعدد گرجے بنائے گئے۔
قصر ہمراہ و زہرا جو عالم میں بے نظیر اور 12,000 برجوں پر مشتمل اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں سے گونجنے والے تھے، ان میں سیلابیں قائم کی گئی، گرجے بنائے گئے، جواب تک قائم ہیں۔ یہ سب بیان علامہ محمد کرو علی کا ہے، جو ان کے رسالے غابر الانس وعافربا میں مذکور ہے، جس میں انہوں نے اندلس کی عہد ماضی و حال کا موازنہ کیا ہے۔ 12 شفیع افند ازا فدری تبا پنجم